وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ، اور چوتھا تقاضا، یہ چوتھی بنیاد نبی کریم علیہ السلام سے قلبی تعلق کی، وہ یہ ہے کہ اس نور کی پیروی کرو جو میرے محبوب لے کر آئے ہیں۔ طاعت کی زینت مت بناؤ، انہیں غلافوں میں لپیٹ کے رکھنا دو، بلکہ اس نور کی پیروی کرو۔ وہ نور کیا ہے؟ قرآن عظیم اور نبی کریم علیہ السلام کی عظیم ترین سنتیں۔ تو یہ چار چیزیں، نبی کریم علیہ السلام پہ ایمان لانا، نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کی حد درجے کی تعظیم، نبی کریم علیہ السلام کی نصرت و حمایت، اور نبی کریم علیہ السلام پر نازل کردہ کتاب قرآن مجید کی پیروی، یہ پہچان ہے ہمارے قلبی تعلق کی۔ اب آپ دیکھ لیجئے، ہر شخص اپنے بارے میں خوب اچھی طرح جانتا ہے، ہر شخص اپنے بارے میں سوچے کہ کیا میں اس معیار پر پورا ہوں؟ جہاں کمزوری ہے اس کو دور کیجئے، جہاں دیکھیں میں پورا ہوں تو اللہ کا شکر ادا کیجئے، یہی ہے نا، تاکہ اس میں اور استحکام پیدا ہو۔ اب آئیے چند باتیں میں 5 سے 10 منٹ میں آپ کے سامنے مزید کر کے اپنی گفتگو کو سمیٹوں گا کہ ایک تو اطاعت کی ابھی بات ہوئی، اطاعت رسول، ایک ہے اتباع رسول۔ اب یہ یعنی جہاں سے قلبی لگاؤ کی اصل شناخت ہوتی ہے، قلبی لگاؤ کی یہ چار تو آپ کے اوپر آ گئے، اور ایک اور چیز نیز بیچ سے نکل رہی ہے، ان چاروں کے بیچ سے جب یہ چار چیزیں انسان کے اندر پیدا ہو جاتی ہے، مومن کامل کے اندر پیدا ہو جاتی ہے، تو اس کے بیچ سے ایک اور چیز نکلتی ہے، اس کو کہتے ہیں اتباع رسول۔ جہاں تیرا نقش قدم دیکھتے ہیں، جہاں تیرا نقش قدم دیکھتے ہیں، خیاباں خیاباں ارم دیکھتے ہیں، خوابوں میں تو جنت نظر آ رہی ہوتی ہے۔ یہ ہے اتباع رسول۔ صحابہ کرام کی زندگی قلبی لگاؤ کی عملی تصویر بن کر ہمارے سامنے آتی ہے، قلبی لگاؤ کی عملی تصویر بن کر۔ نبی کریم علیہ السلام کے بہت سارے احکامات ایسے ہیں جو آپ نے ہمیں کرنے کے لیے حکم دیا، جنہیں کرنے کے لیے ہمیں حکم دیا۔ بہت سارے احکام ایسے ہیں نبی کریم علیہ السلام خود کیا لیکن آپ نے حکم نہیں دیا، امت کو پابند نہیں کیا، امت پہ لازم قرار نہیں دیا، اپنے طبعی تقاضے کے مطابق آپ کیا کرتے تھے۔ رات میں اٹھ کر عبادت کرتے ہیں، کچھ وقت سو جاتے ہیں، اور پھر اس میں آگے پیچھے بھی کرتے رہتے تھے۔ کھانے پینے کی اشیاء میں نبی کریم علیہ السلام فلاں چیز کو زیادہ پسند فرماتے، فلاں چیز سے کم رغبت رکھتے۔ سفر کے دوران نبی کریم علیہ السلام مخصوص جگہوں میں رکتے، امت پہ لازم نہیں، آپ نے لازم قرار نہیں دیا۔ اب اتباع رسول قلبی لگاؤ کی عملی تصویر ہے کہ اتباع رسول قلبی لگاؤ کو بتا رہی ہوتی ہے کہ اس شخص کے اندر نبی کریم علیہ السلام کی انتہائی قلبی لگاؤ موجود ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر اس حوالے سے بہت مشہور ہیں۔ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر فرما کر رہے تھے کہ دوران سفر انہوں نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک درخت کے نیچے سے گزرے۔ آدمی جب سفر کرتا ہے تو درخت بھی بیچ میں آ رہے ہوتے ہیں، بہت ساری چیزیں آتی ہیں، پہاڑی علاقہ، عرب، تو ایک درخت کے نیچے سے گزر گئے، بات ختم۔ لیکن بات کیسے ختم ہوگی؟ میرا تو قلبی تعلق ہے اللہ کے نبی علیہ السلام سے۔ اللہ کے نبی ایک درخت کے نیچے گزرے تو وہ تو گزر گئے، لیکن ان کا گزرنا میرے قلبی تعلق کی وجہ سے اہم ہو گیا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا سے رخصت ہو جانے کے بعد جب کبھی بھی عبداللہ بن عمر اسی راستے سے گزرتے تو اس درخت کے نیچے سے گزرتے کہ میرے محبوب بھی یہاں سے گزرے تھے۔ یہ قلبی لگاؤ۔ حج
کے لیے نبی کریم علیہ السلام مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ کی طرف آ رہے ہیں۔ دوران سفر آپ نے کہیں پڑاؤ کیا، ٹھہرے، قیام فرمایا، تو کہیں آپ نے رک کر تھوڑی دیر کے لیے آرام کیا، کہیں نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم رفع حاجت مبارک کے لیے رکے۔ نبی کریم علیہ السلام کا بول و براز بھی پاک ہے، یہ یاد رکھتی ہے، نبی کریم علیہ السلام کا بول و براز بھی پاک ہے، اس کا بھی ادب سے نام لینا لازم ہے۔ تو بعد میں کیا ہوا؟ صحابہ نے سب کچھ نوٹ کر لیا۔ سیرت کی کتابوں میں ہے کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم جب رخصت ہو گئے، پردہ فرما گئے، تو جو جو صحابہ کرام ان کے ساتھ تھے، بالخصوص حضرت عبداللہ بن عمر، جب دوبارہ مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ کی طرف حج کے لیے آتے تو وہیں پڑاؤ کرتے جہاں نبی کریم علیہ السلام نے کیا، وہیں پر استراحت کرتے، آرام کرتے جہاں نبی کریم علیہ السلام نے کیا، وہیں ٹھہرتے رفع حاجت کے لیے جہاں پہ نبی کریم علیہ السلام نے قیام فرمایا۔ یہ ہے قلبی لگاؤ، یہ قلبی۔ ایک صحابی آئے، دیہاتی تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، اسلام کو قبول کیا، چلے گئے۔ بس ایک ہی دفعہ آئے، زیارت ہوئی اور چلے گئے، پوری زندگی دوبارہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کی بارگاہ میں آنا نصیب نہیں ہوا، لیکن صحابی ہیں، یہ یاد رکھیے گا، ہیں صحابی، کیونکہ ایمان کی حالت میں گئے۔ جب ملاقات ہوئی تو اس وقت نبی کریم علیہ السلام کے گریبان مبارک کا اوپر کا بٹن کھلا ہوا تھا۔ موسم گرم ہوتا ہے تو کھول لیتے ہیں نا لوگ، انہوں نے دیکھ لیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی گریبان مبارک کا اوپر کا بٹن کھلا ہے، ساری زندگی اوپر کا بٹن کھلا ہی رکھا۔ یہ ہے قلبی لگاؤ۔ لازم نہیں تھا، لیکن جب محبت ہوتی ہے، قلبی لگاؤ ہوتا ہے، تو یہ باتیں بھی اہم ہو جاتی ہیں۔ نبی کریم علیہ السلام لوکی پسند فرماتے تھے گوشت کے ساتھ، صحابہ کرام بھی پسند کرتے تھے، اس لیے نہیں کہ انہیں ذائقے دار لگتا تھا یا انہیں کسی ان کے ساتھ کیا معاملہ تھا، اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پسند فرماتے تھے۔ یہ تو صحابہ کی بات ہے۔ ایک واقعہ سنا کر ختم کرتا ہوں۔ تابعین کا زمانہ تھا، صحابہ کرام بھی موجود تھے۔ تابعین وہ ہیں جنہوں نے ایمان کی حالت میں صحابہ کی زیارت کی ہو اور ایمان کی حالت میں دنیا سے رخصت ہو۔ صحابہ کرام علیہم رضوان کا زمانے میں 10 تابعین بھی تھے۔ ایک تابعی بدو کہتے ہیں دیہاتی کو، ویلیجرز کو، وہ کسی دور دراز علاقے میں بکریاں چرا رہے تھے کون؟ تابعی۔ نبی کریم علیہ السلام کا زمانہ مبارک نہیں پایا، لیکن صحابہ کرام کا زمانہ مبارک پایا ہوں۔ بکریاں چرا رہے تھے کہ اچانک ہر طرف سے گھر کر بادل آ گئے، گھٹا ٹوپ، جب ہر طرف سے کالے بادل آ گئے، ہم ہوتے تو کیا کرتے؟ اپنے بکریوں کو، ریوڑ کو سنبھالتے کہ جلدی بھائی گھر چلیں۔ وہ بکریوں کے ریوڑ کو چھوڑتے ہیں، بھاگتے ہوئے جاتے ہیں۔ انہیں ایک صحابی رضی اللہ عنہ کا پتہ تھا، ان صحابی کی بارگاہ میں آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بتاؤ تو صحیح، جب جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ اقدس میں، آپ کے زمانہ اقدس میں جب اسی طرح بادل گھر کر آتے تھے اور بارش کا سما ہو جاتا تھا تو اللہ کے نبی کیا کرتے تھے؟ مجھے بتاؤ تاکہ میں ابھی وہ کروں۔ یہ ہے قلبی لگاؤ۔ تو سامعین محترم، اس مختصر گفتگو میں آپ کے سامنے میں نے نبی کریم علیہ السلام کے ساتھ قلبی تعلق یا لگاؤ کی جو نوعیت ہے اسے بیان کرنے کی کوشش کی۔ بہت طویل موضوع ہے، زندگی رہی، اللہ نے توفیق عطا فرمائی تو پھر انشاءاللہ تعالی اس پر مزید باتیں سنیں گے۔ قرآن کی ایک آیت آپ کے سامنے پیش کر کے میں اجازت چاہوں گا کہ جب قلبی لگاؤ اس نوعیت کا ہو جائے تو انعام کیا ملتا ہے؟ انعام کیا ملتا ہے؟ وہ انعام ملتا ہے کہ انسان تصور نہیں کر سکتا۔
بہت مشہور آیت ہے، آپ نے کئی دفعہ یہ آیت سنی ہوگی، لیکن آج ایک کسی اور جہت سے میں سنا رہا ہوں، اتباع رسول قلبی لگاؤ کی نوعیت سے، کہ اللہ نے فرمایا کہ قل، اے محبوب لوگوں سے کہہ دیجئے، ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو، تم اللہ سے محبت کرتے ہو، فاتبعونی، تم میرے ساتھ گہرا قلبی لگاؤ پیدا کر لو، یعنی میری اتباع کرنا شروع کر دو۔ یحببکم اللہ، انعام یہ ملے گا کہ تم تو اللہ سے محبت کرنا چاہ رہے تھے، اللہ تمہیں اپنا محبوب بنا دے گا۔ یغفر لکم ذنوبکم، اور اللہ تعالیٰ تمہارے سارے گناہوں کو معاف فرما دے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ مغفرت کرنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔